کم سے کم اس ایشو کے اوپر کچھ اور بات ہوئی. تو بات یہ ہے کہ کچھ مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمیاں، یہ غلط فہمیاں دور کیوں نہیں ہوئی؟ اور غلط فہمیاں دور ہو بھی جائیں، بات پھر دوبارہ کچھ ذمہ داریوں کی آ رہی کہ کیا واقعی ہماری کچھ تھیں یہاں پر ذمہ داریاں. اب اسے چھوڑیں کہ وہ توقع کیا رکھتے ہیں. اصولاً تو ہمیں پوچھنا چاہیے، اور مجھے بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ لوگ کیا توقع رکھتے ہیں، کہ کیا ذمہ داریاں ہیں جو ہم ادا نہیں کر رہے ہیں اور آپ کر رہے ہیں، وہ کون سی ہیں؟ یہ معلوم کرنا چاہیے، اور مجھے بھی کرنا چاہیے، کروں گا میں. لیکن میرے ذہن میں تو یہ رہا کہ ہاں ذمہ داری تو ہے، اور اسلام نے رکھی تھی ہمارے اوپر، وہ ذمہ داری عائد کی تھی. اور یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ ذمہ داری اگر پوری نہیں ہوئی تو پٹائی ہوگی، یہ بھی واضح کر دیا تھا. اور پٹائی اللہ کی ایسے تھی، اللہ رب العزت ایسے تھوڑی ہوتی ہے جیسے ماشٹر صاحب نے باندھ دیا اور اس کے بعد خود بیت پکڑ لیں. وہ تو اللہ کا قانون سزا دلواتا ہے، اور وہ قانون کبھی سزائیں جو ہیں وہ نیچر کی طرف سے ملتی ہیں، اور اس قانون میں سزائیں کبھی دوسرے انسانوں کے ہاتھوں سے ملتی ہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں، اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ میں نے جگہ جگہ اس بات کو پہلے یہاں پر کہا بھی تھا، اس سے پہلے ایک جمعے کے اندر، کہ ہمارے موجودہ حالات عذاب ہیں یا آزمائش، دونوں میں تکلیفیں ہوتی ہیں. اگر ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں جو ذمہ داری یہاں پر تھی تو یہ آزمائش ہے، اور اگر ہماری ذمہ داری ادا نہیں ہو رہی ہے تو پھر یہ عذاب ہے، پھر یہ سزا ہے. یہ تو اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری کوئی ذمہ داری تھی یا نہیں تھی. تو جو کچھ سامنے ہو رہا ہے وہ طے اس سے ہوگا، ذمہ داری کیا تھی. اور ایک ہے آپ کی انفرادی حیثیت، انڈیویجول، اس میں آپ پر نماز، روزے اور بندگی کی ساری چیزیں جو ہیں وہ فرض ہیں. یہ فرمایا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں بندگی کی سب کو زندگی گزارنی ہے. یہ تھی انڈیویجول بات. اور جب افراد ملتے ہیں تو امت بن جاتی ہے. امت کی حیثیت ایک آرگنائزیشن اور تنظیم کی ہوتی ہے. تنظیم بغیر مقصد کے بنتی ہی نہیں. بغیر آبجیکٹو کے اگر رجسٹریشن کرانے جائیں تو کہیں گے وہ لے کے آئیے نا ایمز اینڈ آبجیکٹو بائی لاس، اس کے بغیر رجسٹریشن نہیں ہوگا. ہوتی ہی نہیں، تنظیم ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اس کے بغیر. لوگوں کی بھیڑ ایسے ہی اکٹھی ہے، وہ تنظیم نہیں ہوتی. لوگ اکٹھے ہوں کسی مقصد کے لیے تنظیم ہوتی. ایک مقصد کے لیے بہت سے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہیں. تو یہ امت ایک تنظیم ہے، اور اس کا ایک مقصد امت کا ایک الگ بتایا تھا. قرآن نے بتایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. پہلے بھی امتیں آئیں، امتیں رسولوں سے بنتی ہیں. اس تنظیم کے ہیڈ رسول ہوا کرتے ہیں، ان سے یہ آرگنائزیشنز بنتی ہیں، یہ تنظیمیں جسے امت کہتے ہیں. رسولوں کے جانے کے بعد جاری رہتی ہیں. پھر جب وہ کرپٹ ہو جاتی ہیں، جب وہ ڈیڈ آرگنائزیشن ہو جاتی ہیں، جب وہ مردہ امتیں ہو جاتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک نئے رسول کو بھیجتا ہے اور نئی امت شروع کرتا ہے. جیسے انسانوں کا مقصد ہمیشہ ایک ہی رہا، بندگی کی زندگی گزارنا. ایسا نہیں ہے کہ ہر رسول کے ساتھ آپ کے مقاصد بدلتے رہے انسانوں کی دنیا میں. ایسے ہی تمام امتوں کا مقصد بھی بس ایک ہی رہا شروع سے آخر تک. پچھلے رسول آئے، امتیں کرپٹ ہوتی رہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو امت آئی، قرآن نے کہا کنتم خیر امت، اب تم ہو سب سے اچھی امت. پچھلی معذول کرپٹ ہو گئی. اور پھر بتایا کہ آبجیکٹو کیا ہے، کیوں اخرجت للناس، تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے لائیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، تمہارے اپنے لیے نہیں. تو امت کی ذمہ داری یہ تھی کہ دنیا کے انسانوں کے لیے کچھ کرنا تھا. اگر یہ نہیں کیا تو امت ہی نہیں ہے. الگ الگ مسلمان ہیں، امت نہیں ہے. تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے لایا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم انہیں وہ بتاؤ جو اللہ کو پسند ہے، تم انہیں اس سے روکنے کی کوشش کرو جو اللہ کو ناپسند ہے. یہ اگر نہیں ہے تو امت بھی نہیں. یہ تھا اس کا مین آبجیکٹو. تو پھر جہاں پر بھی اس امت کے افراد موجود ہیں، ان کی یہ ذمہ داری تھی بحیثیت امت، اجتماعی ذمہ داری تھی، کلیکٹیو ریسپانسبلٹی. یہ کلیکٹیو ریسپانسبلٹی جانے دیجیے باقی دنیا کے اندر ہم نے یہاں پر کتنی پوری کی. باقی دنیا کا بھی یہی حال ہے. مجھے وہاں پر میڈرڈ میں، وہاں اسپین کے اندر ایک کہ اسلامی سینٹر ہے، سنا تھا. ہماری کانفرنس تھی ایک جگہ، ایک اسلامک سینٹر معلوم ہوا اسی شہر میں کہ دیکھیں گے جا کے. وہاں گئے تو وہاں پر زیادہ تر پاکستانی اسٹاف تھا. تک وہ
بول سکتے تھے اردو، بات چیت ہو سکتی تھی، ورنہ وہاں کے لوگ تو انگلش بھی نہیں جانتے، بڑی مشکل سے کوئی ٹوٹی پھوٹی کوئی سمجھنے والا 8-10 میں ملتا تھا. تو وہاں پر وہ اردو جاننے والا اسٹاف تھا، سب پاکستانی تھے، ایک آدھ کوئی بنگلہ دیشی تھا، وہ بھی اردو بولتے سمجھتے تھے. ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی یہاں مسجد میں کتنے نمازی آتے ہیں، کچھ بتایا انہوں نے 100-125 اتنے آتے ہیں جمعے کے دن. باقی دنوں کا باقی دن نہیں آتا کوئی، ہم 4-5 لوگ پڑھ لیتے ہیں. اور یہ شہر اس میں یہاں آس پاس رہتے بھی نہیں مسلمان. تو میں نے کہا کہاں سے آتے ہیں؟ کہ یہ مختلف ڈیفرنٹ ایمبیسیز کے لوگ ہوتے ہیں، مسلمان ایمبیسیز کے، وہ جمعے کے دن آتے ہیں یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے اسلامک سینٹر میں. میں نے کہا اس کے علاوہ مسلمان اور کتنے ہیں اور کہاں کہاں ہیں؟ ان کا اور تو ہے ہی نہیں یہاں پر، بالکل نہیں ہے. ان کا زیرو، ان کا تقریباً زیرو. تو یہ جو میں نے پوچھا ان سے، یہ اتنا لٹریچر آپ کے پاس سب رکھا ہوا ہے؟ بہت تھا، طرح طرح کا، بہت سی زبانوں کے اندر، انگلش میں بھی تھا اور اسپینش میں بھی تھا. یہ سب جو رکھا ہوا ہے کبھی کبھی کوئی آ جاتا ہے اسے دے دیتے ہیں. میں نے پوچھا آپ کوئی پروگرام کبھی کبھی کہیں رکھتے ہیں، لوگوں میں کہیں رکھتے ہیں، کسی طرح کا کوئی پروگرام بناتے ہیں جس کے اندر لوگوں سے رابطہ ہو، چاہے وہ اسی اپنے سینٹر پر رکھے اور چاہے باہر نکل کے مختلف جگہوں پہ کچھ کہنے، مکس اپ ہونے کا پروگرام، اور وہاں پر کوئی چیزیں دیں؟ ان کا نہیں، ایسا تو کبھی نہیں کیا. مسلمان بھی وہاں پر نہیں رہتے، پھر یہ کیسے ان کا کوئی کبھی آ جاتا ہے گزرتا ہوا تو اس کو بس دے دیتے ہیں. اتنا بڑا اسٹاف ہے، بڑی خوبصورت، بڑی ہیوج، بڑے بہت پتہ نہیں کتنے پیسے، کتنے فنڈز خرچ کر کے وہ بلڈنگ بنی ہوگی جو بنی تھی وہاں بہت بڑی. اس میں اتنا بڑا اسٹاف جو خرچ ہو رہا ہے، یہ سارا خرچ جتنا کچھ چل رہا تھا وہ خرچ جو تھا وہ کبھی کبھی کوئی آ جاتا ہے اس کو دینے کے لیے تھا. باقی سب اسٹاف کھا رہا ہے، سیلری مل رہی ہے، یہ سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہاں پر. میں پوچھا مسلمان اور کہاں کہاں ہیں؟ اسپین میں، یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے، کیپٹل میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا بارسلونا میں ہے تھوڑے سے وہاں. اچھا تھوڑے سے کیا؟ وہاں انہوں نے کہا جتنے بھی اسپین میں مسلمان ہیں تقریباً وہ سارے بارسلونا میں ہیں. پوچھا ان سے وہاں کیوں ہیں؟ کہا وہ جس وقت مسلمانوں کو نکالا گیا تھا شاہ عبداللہ کے زمانے میں، تو انہوں نے تو چن چن کر ایک ایک کو ختم کر دیا تھا، کسی کو چھوڑا ہی نہیں تھا. جو بھاگ گئے وہاں موروکو بھاگ گئے، کچھ بہت سے کنورٹ ہو گئے. بعد کو کنورٹ ہونے والوں سے بھی کوئی الٹیمیٹم دیا تمہارے اوپر بھی بھروسہ نہیں، تم بھی جاؤ. تو 3 جنریشن تک کے کنورٹ ہونے والوں کو الٹیمیٹم دیا تھا، 3 جنریشن پہلے جو ہوئے تھے کہ تم بھی جاؤ. پھر کہاں سے آ گئے ہوگا؟ کچھ لوگ جو ہیں وہ کیوز، غاروں میں چھپ گئے تھے مسلمان، انہوں نے اپنا دین باقی رکھا یا مذہب باقی رکھا، اور انہوں نے 2-3 جنریشن غاروں میں گزار دی، کئی جنریشن غاروں کے اندر ہی گزار دی. وہ اندر رہتے رہے، وہ اچھی خاصی تعداد تھی، تو وہ ان کا پتہ نہیں چلا. اور پھر جب وہ حالات ختم ہو گئے، تعصب تو تھا لیکن جب وہ حالات ختم ہو گئے کہ اب قتل کیے جا رہے ہیں اور مارے جا رہے ہیں، تب وہ نکل کر آئے تھوڑے تھوڑے سے کر کے، اور پھر وہاں بارسلونا میں اچھے خاصے. میں نے کہا بھائی یہ ایک سینٹر وہاں کیوں نہیں بنایا بارسلونا میں؟ کچھ کام کرنے والے ملتے، آپ لوگ نہیں کر رہے نا، تو مسلمانوں کو استعمال کرتے آپ، وہ کچھ کرتے یہاں پر. تو انہوں نے کہا یہ تو سرکار جانے، وہ سعودی عرب نے بنایا ہے، یہ تو وہ جانے. ان کو ہر جگہ کیپٹل میں بنانا تھا، پیسے خرچ ہو گئے سارے. ذمہ داری کیا ادا ہو رہی ہے وہاں پر؟ اب وہ کہہ رہے ہیں بڑا کام ہو رہا ہے دین کا، اس پہ کھربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں دین کے کام کے اوپر. افریقہ میں لوگ مر رہے ہیں مسلمان بھوکوں، بہت بڑی تعداد میں مرتے چلے جا رہے ہیں. ان کا دین پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور دعوت پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے پوری دنیا میں. اور سین جو ہے وہ یہ ہے، میں نے ایک جگہ کا آپ کو بتایا کہ نہ انہیں کوئی فکر ہے، کوئی پرواہ ہے جو اسٹاف ہے، وہاں کچھ ہو بھی نہیں سکتا. جہاں ہو سکتا تھا وہاں بناتے تو کیپٹل میں کیسے بنتا؟ شاندار بلڈنگ بہت ہی پرائم لوکیشن کے اوپر جو بنی، وہ جگہ ہی ایسی تھی جس میں جتنی جگہ میں وہ بنی تھی، ایسی جو ہے وہ 10 بلڈنگیں بن جاتی دوسری جگہ میں اتنی کاسٹ کے اندر. ان کو تو یہ کرنا تھا. اور پھر اس سے کوئی مطلب نہیں کہ کہاں کون ہے یا نہیں ہے، پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی ہے، ہم نے کر دیا، ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی. ذمہ داری ایسے ادا ہوتی ہے. اگر ذمہ داری ادا نہیں ہوئی تو ان کی بھی ہوگی پٹائی. اس لیے کہ یہ ایک اصول بتا دیا قرآن نے بہت صاف لفظوں میں، بہت صاف لفظوں میں 2 اصول عذاب کے سلسلے میں یا اجتماعی ہلاکت کے سلسلے میں. ایک اصول تو یہ بتایا کہ تم نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ اللہ کا عذاب تمہیں سامنے سے آتا ہوا نظر آ جائے، تمہاری طرف بڑھتا ہوا، یا اچانک آ جائے سر کے اوپر،
تو کیا ظالموں کے سوا بھی کوئی ہلاک ہو سکتا ہے؟ اب ہلاکت چاروں طرف مسلمانوں کی چل رہی ہے، یہاں پر نہیں خالی میانمار میں، نہیں خالی دیگر مسلمان چائنا کے، نہیں خالی بوسنیا، نہیں خالی چچنیا، نہیں خالی افغانستان میں جو سوویت یونین اور امریکہ نے ختم کیے صرف ان کی بات نہیں ہو رہی، جو عراق میں ختم کیے ان کی بات نہیں ہو رہی، جو مسلمانوں کو ختم کر رہے ہیں شام سے لے کے یمن تک۔ اور پھر قدرتی آفات، زلزلے جتنے آتے ہیں، تباہیاں جتنی آتی ہیں، اس میں مرنے والے سب مسلمان۔ سب کی پوزیشن یہ ہے کہ بہت بڑا زلزلہ آیا کینیڈا میں 4 لوگ مر گئے، بہت بڑا زلزلہ آیا جاپان کے اندر 14 لوگ مر گئے، پھر زلزلہ ترکی میں آیا تو 3000 مر گئے، پھر زلزلہ ایران میں آیا تو 10,000 مر گئے، پھر زلزلہ انڈونیشیا میں آیا تو 20,000 مر گئے، یہ چھانٹ کر کشمیر میں آیا تو 6,000 مر گئے۔ یہ بڑی تباہیاں جو آ رہی ہیں وہ مسلمان علاقوں کے اندر، جو قحط آ رہے ہیں وہ مسلمان علاقوں کے اندر، جہاں بڑی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں، جہاں سیلاب سے جہاں پر جانی نقصان بڑا ہو رہا ہے وہ بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے۔ سیلاب جگہ جگہ آتے ہیں، ہر سال آتے ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں۔ قدرتی آفات نے بھی گھر ان کا دیکھا ہے، اب سے نہیں، ایک زمانے سے، ایک عرصے سے، اور آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں یا دوسرے ان کو مار رہے ہیں۔ تو پھر ظالم کون؟ قرآن کہتا ہے صرف ظالم ہلاک ہوں گے، اور اجتماعی ہلاکت کو عذاب کہتے ہیں۔ ایک تو یہ اصول سن لیجیے کہ قرآن کی نظر میں آپ ظالم کو سزا ملتی ہے، صرف ظالم ہلاک کیے جائیں گے۔ ایک اس کی مدت ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، وہ جب ایکسپائر ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد سزا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک اصول اور بتایا اس لیے کہ قرآن نے تو کچھ نہیں چھوڑا نا، ہمارے ذہن میں آتا ہے یہ کون ہے پھر؟ وہاں گجرات سے لے کے یہاں تک، اور اس وقت، اور جگہ جگہ لنچنگ، اور کیا اتنا حد کر دی ہے بالکل ظلم کی۔ اور دنیا میں جگہ جگہ کچھ اور لوگ، وہ میانمار والے، یہ کون ہے؟ یہ ظالم نہیں ہے؟ جو کچھ انہوں نے کیا وہ چین میں دیگر مسلمانوں کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ امریکہ نے جو عراق پر بمباری کرتا رہا وہ ظالم نہیں ہے؟ قرآن نے کہا ابھی تم لوگوں کو ابھی قرآن کی زبان نہیں آتی، یہ تم ترجمے کر لیتے ہو اپنی زبانوں کے اندر اور اس میں معنی بدل لیتے ہو۔ یہ ظالم تمہاری زبان میں جو کچھ بھی اس کے معنی ہوں گے۔ عربی زبان میں ظلم اسے کہتے ہیں کہ کسی چیز نے اس کے اصل مقام سے ہٹا دیا جائے، اسے ظلم کہتے ہیں۔ ظالم وہ ہے جو کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دے، ڈسپلیس کر دے، جو مقام ہونا چاہیے وہاں رکھے، اسے کہتے ہیں عدل، جسٹس، جس کا جو ان الشرک لظلم عظیم، شرک ہے سب سے بڑا ظلم۔ کسی کا نہ گلا کاٹا، نہ گولی ماری، نہ کسی سے کچھ چھینا، سب سے بڑا ظلم ہو گیا شرک کیا تو۔ غیر اللہ کو اس کی جگہ سے ہٹا کر، اصل جگہ سے ہٹا کر اللہ کے قریب لے آئے، اللہ کے برابر لے آئے، ظلم ہو گیا۔ آپ کو جو کچھ یہاں کرنا تھا، جو ذمہ داری ادا نہیں کرنی تھی، اس سے ہٹ گئے، ظلم ہو گیا، ظالم ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے کچھ بھی نہیں تھی، ذمہ داری تھی ہی نہیں۔ ان کی ذمہ داری اس کے بعد شروع ہوتی جب تم جا کے بتاتے، اس کے بعد ان کی ذمہ داری سٹارٹ ہوتی۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، یہ غافل ہیں، اور اللہ ظالم، ہم ظلم کرتے نہیں، یہ ظلم تو ہماری طرف سے ہو جاتا اگر ہم بستی والوں کو ہلاک کر دیتے جب تک وہ غافل ہے، اور ہم ہلاک کر دیں انہیں۔ تم ظالم کہہ رہے ہو، ظالم نہیں ہے، وہ غافل ہیں۔ کتنی سمپل سی بات ہے، آپ ظالم، وہ غافل۔ آپ جا کر جو کچھ آپ نے نہیں بتایا انہیں وہ جا کے بتا دیجئے، آپ کا ظلم ختم ہو گیا، ظالم نہیں بچے، عذاب ختم۔ وہ پھر گڑبڑ کریں گے تو اب وہ ہو گئے ظالم غافل سے۔ یہ اتنی سمپل سی بات ہے کہ وہ ظالم ہو جائیں گے اور آپ سیف ہو جائیں گے۔ اپنی ترکیبیں ساری نکال لیں، کون سا ایجوٹیشن کریں گے، کیسے روکیں گے، کہاں پہ کیا کریں گے، دلتوں کے ساتھ مل جائیں یا سکھوں کے ساتھ مل جائیں یا عیسائیوں کے ساتھ مل جائیں یا اپنی پارٹی بنا لیں، اس کو ووٹ دیں اور اس کو نہیں دیں، یہ سب دنیا کی تکڑے میں چل رہی ہیں۔ یہ تو یہاں رہ کے کر رہے ہو، بھاگنا چاہو گے تو بھاگا نہیں جائے گا، اللہ کے عذاب سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ کہیں بچ کر، جن پر آئے اس سے بچ کر نکل نہیں سکتا، کوئی سوچے کہ میں بھاگ جاؤں، یہ تکڑے میں ساری کرتے رہیں گے۔ یہ اتنا سا سمپل فارمولا جو ہے، جو قرآن نے دیا، تم ظالم نہیں رہو گے وہ ہو جائیں گے، پھر عذاب ان پر آئے گا، یا وہ یہ سب نہیں کریں گے پھر، یا قبول کر لیں گے۔ یہ اتنی چھوٹی سی بات تھی، ذمہ داری ادا نہیں کی اپنی۔ کیا کیا کہتا ہے قرآن، بتاتا ہے جا کے کہہ کیا دینا ان سے۔ یہ کہتا ہے ایک بات بڑے خاص طور سے کہتا ہے کہ
ان کے ساتھ بات جو ہے نا یہ جھگڑے والی مت کرنا، ابھی بات پہنچائے نہیں جھگڑا شروع، ان کا احسن طریقے سے کرنا، جس کے اندر ایسے طریقے سے جس میں حسن ہو. وجادلہم باللتی ہی احسن، ان کے ساتھ میں مطلب ان سے اگر جو کچھ بات چیت کرو، دلیل ولیل کرو، وہ ایسے طریقے سے کرنا جو حسین ہو، حسن ان کو بھی اچھا لگے. طریقہ یہ ہو ان سے کہنا جا کر کہ اے پچھلی کتاب والو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، جو چیزیں آپ کے پاس آئی ہیں وہی ہمارے پاس آئی، کم سے کم ایسا ہو کہ جو دونوں جگہ کامن ہے آئیے اس پر اکٹھے ہو جائیں، جو مشترک ہے. مشترک وہ ہیں جو ہمارے دین نے بتائی، وہاں پر ابھی موجود ہیں تو وہ اسلام کی تعلیمات موجود ہیں. قرآن نے کہا ان سے جا کر کہنا کہ اے پچھلی کتاب والو هل تنقمون الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، یہ کیا ہم سے اس بات پہ ناراض ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اللہ نے جو ہماری طرف بھیجا ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اللہ نے جو تمہاری طرف بھیجا ہم اس پر بھی ایمان لائے، یہ اس پہ خفا ہم سے؟ یعنی باتیں کیا کیا کہیں کہ کہنا کیا کہ جا کر. اور پھر ایک بشارت دے دی الذین آتیناہم الکتاب، پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی، جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتی، ایک شرط ہے انہوں نے اپنی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کیا ہو. یہ تلاوت کا حق کیا ہوتا ہے؟ ابھی آگے کیا ہوگا وہ تو بات کو بتا رہا ہوں. آیت میں کہا گیا یہ تلاوت کا حق کیا ہوتا ہے. تلاوت کے جو مقابلے ہوتے ہیں، بڑے کوئی ایران کے قاری آئے، کوئی ترکی کے قاری آئے، اور یہاں پر ہمارے ایک سے ایک شاندار قاری آئے، سب نے کہا سبحان اللہ، اور خوب بڑا مطلب خوش ہو کے سنا، سب روح جو ہے وہ اس کو غذا مل گئی، سرشار ہو گئی، مزہ آ گیا آج. اور کسی نے ایک حرف نہیں سمجھا کہ کیا ہو رہا تھا. یہ سبحان اللہ، یہاں پہ سبحان اللہ کا مشاعروں میں کہتے ہیں واہ واہ، وہاں واہ ہوتی ہیں، سبحان اللہ کہہ دیا آپ نے. تو یہ تو ایسے سن رہے ہیں جیسے مشاعرے سن رہے ہیں. یہ مشاعرے میں تو سمجھ کر واہ واہ کہتے ہیں، اور جو نہیں سمجھ پاتا وہ اس کے منہ سے نہیں نکلتی واہ واہ. جب شعر سمجھ میں آتا ہے تب کہتا ہے واہ کیا بات. اور یہاں سبحان اللہ کچھ بھی نہیں سمجھے، کہا سبحان اللہ. کس بات پہ کہا؟ بڑی سریلی آواز تھی، کیا لہجہ تھا، یہ پتہ ہی نہیں کہ بات کیا تھی. تو اب تو قرآن اس جگہ آ گیا، یہ ہے حق تلاوت. حق تلاوت کیا ہے؟ قرآن نے رسول کس لیے آئے تھے؟ تلاوت تو پہلے سیڑھی تھی، یتلو علیہم آیاتی، پہلے تو وہ تلاوت کر دیں گے تمہارے اوپر، قرآن دے دیا. وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارا تزکیہ کریں گے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب کا علم دیں گے اور حکمت کا علم دیں گے. ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں. ان کا آواز کتنی اچھی تھی، کیا کہا اس کا معلوم ہی نہیں ہے. حق تلاوت ادا ہو گیا. تو اب حق تلاوت جو ہے قرآن نے ان کو کہا، ابھی تو یہی ادا نہیں کر رہے حق تلاوت، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم امت ہیں اور ہم ہیں ہدایت یافتہ، اور جن کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ان کو باقی قوموں کو ہدایت دینی ہے، ان کا امام بننا ہے، ان کے لیڈر بننا ہے، ان کو رہنمائی کرنی ہے. تو وہ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی، وہ اگر اپنی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کر لیں، اولئک یؤمنون بہ، وہ ایمان لے آئیں گے. اب یہاں پر بھی کتاب آئی کوئی، ہم باقی جگہوں کو چھوڑیں. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں یہاں بڑے ظالم ہو گئی ہیں. روز نئے نئے وہ عورتیں بیٹھی ہیں تو انہی کے خلاف طرح طرح کی سازشیں روز نکالے بیٹھے، اور کچھ پتہ نہیں کس دن کوئی بہت بڑا غفلہ کر دے اور بہت بڑی گڑبڑ کر دے، ابھی کچھ نہیں معلوم. تو یہ جو جا کر ان سے محبت سے، یہ خاص طور سے کہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دینا. پہلی بات تو یہ کہ اچھا انداز ہو، بہت اچھی دلیلیں ہوں، اور بات ایسے کہنا کہ اس کے اندر حسن ہو، انہیں بھی اچھی لگے. تو ابھی یہ نہیں کیا، یہ کرنے نہیں مانیں گے، پھر یہ کریں گے تو وہ ظالم ہو جائیں گے. پھر ہم سے تو قرآن نے کہا اسے بھی چھوڑو، ان سے جا کے ایسے کہنا کہ اپنی کتاب کے تو تم مومن بنو. یہ الفاظ استعمال کیے گئے، کہا کہ ان سے کہنا لستم علی شیء، تم نرادھار ہو، تم بے بنیاد، تم تو سناتن دھرمی بھی نہیں ہو، تمہارے کوئی بیس ہی نہیں، بیس لیس ہو. حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک وہ عیسائی جو ہیں وہ انجیل، اور یہودی جو ہے تورات، اور باقی دوسرے لوگ ان کی طرف ان کے رب کے پاس سے جو کچھ آیا، جب تک وہ اس کو قائم نہ کریں پچھلی کتابوں کو، تب تک بیس لیس. قرآن جب ختم ہو رہا تو اس دور کی آیتیں نازل ہونا، منسوخ ہو، اس کے اوپر دنیا میں کوئی منسوخی نہیں لگا سکتا. بجا ہمارا تصور یہ ہے کہ قرآن
اب یہ ان سے کہا جائے قرآن کے علاوہ باقی سب ہٹا دو. قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو جا کر کہ تم اپنی کتابوں کو قائم کیوں نہیں کرتے, اور نہیں کرتے تو بیس لیس نرادھار. کیسے قائم کریں؟ قائم کرنے کا مطلب اس کی صحیح تعلیمات مانو, اس میں ہدایت آج بھی ہے, خرافات بھی ہے. کیسے پتہ چلے گا کیا ہدایت ہے؟ ان کو تو پتہ نہیں چلے گا, ہمیں کھٹ سے چل جائے گا, ہم بتا دیں گے ہمارے پاس ٹچ اسٹون ہے, ہمارے پاس کسوٹی ہے مہیمن, جو اس سے ویریفائی ہو رہا ہے کہ یہ ہے اصلی, مانو. اور اسے نہیں مانتے تو تم جھوٹے ہو, تم ہو ہی نہیں, نہ یہودی ہو, نہ عیسائی ہو, نہ سناتن دھرمی ہو, تو تم یہ بھی نہیں ہو. کہنے اگر انہوں نے اپنی کتابوں کی تلاوت کا حق ادا کیا تو ایمان لے آئیں گے. تو کتنے سمپل چھوٹے چھوٹے سے نسخے بتا دیے, جنہیں کچھ نہیں آتا وہ اس سے سمجھ لیں اور چلے جائیں, اور آپ کا ظلم ختم, آپ پہ سے عذاب ختم, ان پر عذاب شروع. یہ اپنی تکڑے میں لگاتے چلے جائیں گے, آپ سے زیادہ ذہین ہیں. آپ نے اب شروع کیے, انہوں نے آپ کے لیے 70-80 سال پہلے پلاننگ کی تھی, یہ وہاں سے چلے آ رہے ہیں, آپ اب کر رہے ہیں. اس وقت پلان کر کے کچھ اس کا توڑ کر لو گے آپ, اور جو اللہ نے بتایا پلان کہ یہ کر لو, وہ عمل کرنا بہت دور ہو, پتہ ہی نہیں, بے خبر اس. اور کوئی بتانا چاہے تو سننے کو تیار نہیں. جب سننے کو تیار نہیں تو پٹائی ہوگی نا. وہ پٹائی خالی وہاں کے لیے نہیں, وہ پٹائی یہاں کے لیے بھی ہے. یہ عذاب یہاں پر آتا ہے, وہاں کی پٹائی اور یہاں کی پٹائی عذاب کہلاتی ہے, تو اس عذاب سے دو چارے گزر رہے ہیں. یہ اتنی سمپل, بہت مختصر سی میں نے کچھ باتیں بتائیں, نسخے ہیں جو مختصر سے. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سے اسی وقت کلمہ پڑھ کے اور آپ ہار وار ڈالیں, آپ مسجد میں لائیں اور کہیں نعرہ تکبیر, اور کہ یہ 2000 روپے میری طرف سے, اور اس کے بعد کبھی آئے تو کہ بھیک منگا ہونے کے لیے مانگی تھی. یہ یوں آئے تھے اسلام میں, اب جاؤ قربانیاں دو, میرا نام مت لینا پولیس پوچھے تو. یہ تو اب ان کے, قرآن نے کہا کہ یہ تمہارا کام بس خالی بتا دینا ہے, تمہارا کام نہیں ہے قبول کروانا. وہ خود سزا ملے گی انہیں, پھر اس کے بعد اب وہ ظالم قرار پائیں گے, تو وہ جو کچھ ہوگا وہ خود ہو جائے گا. آسان سی بہت مختصر وہ چیزیں بتا دی, اور اس نے بتائیں جس کے ہاتھ میں سب تقدیریں, اس نے بتائیں جو سب کے مزاج جانتا ہے, اس نے بتائی جس نے آپ کو بھی پیدا کیا, جس نے انہیں بھی پیدا کیا. اسے نہ سننے کو تیار, نہ عمل کرنے کو تیار, اور جو اپنا جو کچھ میں سمجھ میں آ رہا ہے کرتے جا رہے ہیں, پھنستے چلے جا رہے ہیں. لے لیجئے کچھ چیزیں جو پورا شروع سے آپ کو نہیں موقع ہے تو مت دیکھیے گا. یہ بیچ بیچ کی چیزیں, ان سے بچنے کی تو لے لیجئے, اور پھر آپ بچ گئے, اور پھر وہ پھنس جائیں گے, یا قبول کریں گے, یا پھر عذاب ان پر شروع ہوگا, پٹائی ان کی شروع ہوگی. تو یہ بہت مختصر سی کچھ باتیں تھیں جو آج کل کے دور میں, آج کل کے حالات میں آپ کو سمجھنا ہے کہ ہمارا کیا منصب تھا, ہمیں کرنا کیا تھا. ہمیں امامت یہاں کرنی تھی, کھڑے ہو گئے سب سے پیچھے والی صف میں, اور کرنی تھی امامت. تو اب یہ امام غائب, جب امام غائب تو یہ سمجھ لیجیے کہ جس وقت امام نہیں ہو اور نماز چل رہی ہے یہاں پر, تو لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ تو وہ وہی ہو رہا ہے کہ امام غائب ہے, لوگ جو دل چاہ رہا ہے کر رہے ہیں, ہر ایک اپنی اپنی سی کر رہا ہے. کوئی اسی میں بیٹھا پوجا کر رہا ہے, کوئی اسی کے اندر جے شری رام کر رہا ہے بیٹھا ہو. امام کی جگہ لیجیے جا کر, اور یہ صلاۃ اس ملک کے اندر شروع کرائیے جو اصل صلاۃ ہے, اور اس کے بعد پھر اس صلاۃ پر لے کے آئیے یہ صلاۃ ہے. تو پھر یہ ہماری آپ کی سب کی تکلیفوں کا بھی وہ یہی ہے, اور پھر یہاں پر کے عذاب کے بعد اس کے بعد اگلا عذاب بھی. یہ تو پوچھا جائے گا نا کہ آبجیکٹو دیا تھا کہاں, کیا کر رہے تھے. یہ نمازیں پڑھنے سے نہیں پورا ہو رہا تھا امت کا آبجیکٹو, خالی وہ ضروری ہیں نمازیں, وہ انفرادی طور پر ضروری ہے, لیکن کلیکٹیو آبجیکٹو جو ہے مقصد اجتماعی نہیں پورا ہو رہا تھا. وہ نہیں پورا ہوگا تو پھر سزا ملے گی. وہ سزا دی جا رہی ہے, طرح طرح سے دی جا رہی ہے. نہیں چوکتے اور نہیں سمجھتے, اور برا بھلا ان کو کہتے ہو, گالیاں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بہت آسان سی چیزیں ہیں, نکال کر دے دیں سارا. اگر ابھی نہیں بھی دیکھتے, انہیں استعمال کر لیجئے, حالات بدل جائیں گے. سب نہیں کر رہے, آپ شروع کر دیجئے, بات کو اوروں کی سمجھ میں آئے گی. چھوٹی چھوٹی سی سنا دیجئے گا, بتا دیجئے گا. نہیں آئے گی, برا بھلا بھی کہیں گے بہت سے, لیکن کچھ سن بھی لیں گے, کچھ لوگ مان بھی لیں گے. تو تھوڑے سے لوگوں کے کرنے سے اگر بہت سے لوگوں تک پہنچ جائے تب بھی حالات بدل جائیں گے. اللہ تعالیٰ صحیح فہم عطا فرمائے, اور اپنے لیے, خود اپنے لیے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا وکم فی القرآن العظیم, انہ تعالیٰ جواد کریم ملک المغفور.